هو الذی اللہ وہ ہے جعل الشمس ضیاء جس نے تیرے لیے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا اور جس نے تیرے لیے چاند کو نور بنایا۔ اب دونوں روشنی دیتے ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت دیکھیے قرآن کی اور رب ذوالجلال کے اس کلام کے اندر معجزانہ طریقہ دیکھیے۔ سورج بھی روشنی دیتا ہے، چاند بھی روشنی دیتا ہے، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے۔ سورج کے لیے کہا ضیاء کہ یہ روشنی دیتا ہے، چاند کے لیے کہا نور یہ بھی روشنی دیتا ہے، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے۔ جس کی روشنی اپنی تھی اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا، اور جو چاند سورج سے روشنی لے کے آگے چاندنی بکھیرتا ہے اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی ہوتی ہے، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی سے لیا ہوتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چاند کو سورج سے روشنی لینا پڑتا ہے، اور اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ 27 دن 7 گھنٹے اور 43 منٹ۔ یہ چاند اپنے مدار کے ارد اس آسمان پر گھومتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نئی روشنی لینے کے لیے سورج سے یہ غروب ہو جاتا ہے، اور 2 دن ہمیں نظر نہیں آتا۔ 27 دن 7 گھنٹے 43 منٹ یہ آسمان کے ارد گرد، زمین کے ارد گرد چاند جو ہے وہ روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ سے اگلے ماہ کے لیے چاند سورج سے روشنی لینے کے لیے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو کبھی کبھار اسے سورج سے روشنی لینے میں 1 دن لگتا ہے، اور کبھی اسے سورج سے روشنی لینے میں 2 دن لگتے ہیں۔ اگر 1 دن لگے تو چاند 29 کا ہوتا ہے، اور اگر 2 دن لگے تو چاند 30 کا، نہ یہ 28 کا نہ 31 کا۔ اس کا ایک پورا پروسیس ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اگر 1 دن کے اندر اسے چاند کو روشنی سورج دوبارہ دے دے تو آپ کا مہینہ قمری لحاظ سے چاند کے اعتبار سے 29 کا ہوگا، اور اگر 2 دن لگے تو پھر یہ 30 کا ہوگا۔ فرمایا انسان یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اس سورج اور چاند کے لیے میں نے منزلیں اور راستے مقرر کر دیے۔ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں اور مہینوں کی گنتی کر سکو۔ کیوں دن رات بدلیں گے تو ہفتے تبدیل ہوں گے، ہفتہ مہینے میں تبدیل ہوگا، مہینہ سال میں، سال صدی میں۔ فرمایا یہ اس لیے میں نے سارا نظام بنا رکھا ہے تاکہ تمہارے حساب کتاب کا جو سالوں کے اعتبار سے نظام ہے وہ صحیح چلتا رہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق فرمایا جو بھی کچھ رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اگر تم غور و فکر کرو تو مکھی کے پر سے لے کر ہاتھی تک تمہیں ہر چیز کے اندر، ہر تخلیق کے اندر رب کی طرف سے فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اگر یہ مکھیاں نہ ہوتی تو پھر ہمارے مختلف گندگی کے ڈیروں سے اٹھنے والی جراثیم آپ اور مجھے یہاں زندگی کے لیے ہمارا جینا دوبر کر دیتے۔ فرمایا یہ مکھی اس لیے پیدا کی وہ سارے جراثیم اپنے اندر کیچ کرتی ہے، اور تمہیں رب کی طرف سے خواب صاف ستھری آب و ہوا ملتی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو۔ فرمایا چھوٹی چونٹی سے لے کر ہاتھی اور ممولے تک جس چیز کے اندر بھی تم غور و فکر کرو گے تمہیں اپنے رب کی تخلیق میں جو کرشمے نظر آئیں گے، تم اس بات پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو لے کر اس کے اوپر سوچیں۔ قرآن بار بار کہتا افلا یتدبرون افلا تعقلون افلا تذکرون، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، عقل نہیں دوڑاتے۔ فرمایا جس چیز کے اندر تم عقل دوڑاؤ گے وہاں تمہیں اپنے رب کی قدرتیں نظر آئیں گی۔